السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس کورس میں ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، رشتہ سے پیوستہ۔ جو ہمارے پاس اگلا سٹیپ ہے وہ ہے تعوذ۔ ہم نے سینے پر ہاتھ باندھ لینے اور دعائے استفتاح کے بعد تعوذ پڑھنا ہے۔ چونکہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، لیکن انسان کا دشمن شیطان ہر لمحے انسان کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرنے اور اسے بھٹکنے پر آمادہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی قسم کی عبادت کے دوران ہمیں چاہیے کہ ہم تعوذ پڑھ لیں اور شیطان سے پناہ مانگ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ لہٰذا نماز کے دوران بھی نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہم شیطان اور اس کے تمام ہتھ کنڈوں اور اس کے پھیلائے گئے تمام وسوسوں سے محفوظ رہ سکیں اور خالص اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی اور ہم شیطان مردود کے شر سے پناہ حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا تعوذ اور تسمیہ بھی نماز کا ایک بنیادی جزو ہے اور وہ کسی بھی عبادت کا ایک بنیادی جزو مانا جاتا ہے۔ یعنی انسان عبادت کرنے سے پہلے اللہ سے تمام قسم کے شیطانی وسوسوں اور شیطان مردود کے تمام جالوں سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد جو ہمارے پاس اگلا امر ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبیدہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا سورۃ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا۔ اگر ہم نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہ ہوگی، کیونکہ ہماری نماز مکمل ہی نہ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو جدا کر کے پڑھا جائے، ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے اور اس کو اکٹھا ملا کر نہ پڑھا جائے۔ ہر آیت الگ الگ کر کے کس طرح پڑھی جائے، یعنی اس کے درمیان سانس لیا جائے۔ مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آمین کہنا ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں باجماعت بھی نماز ادا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں چند چیزیں واضح ہوتی چلیں کہ جب تکبیر کہنی ہے تو امام تو اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، مگر اس کے پیچھے یعنی مقتدی جتنے بھی ہیں وہ اپنے دل میں اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح بعض روایات میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا قال نعم، مطلب کہ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔
کہ انسان کو نماز کے دوران سورہ فاتحہ، چاہے وہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہے یا وہ انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا۔ سورہ فاتحہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، لہٰذا اگر انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہے تو وہ اپنے رب کی حمد و ثنا تو ضرور کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کی تعریف ہی تو کر رہا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، لہٰذا تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں رک رک کر یعنی ٹھہر ٹھہر کر، اور اگر ہم جماعت کروا رہے ہیں یعنی ہم امام ہیں تو بآواز بلند تلاوت کے ساتھ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لہٰذا مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور سورہ فاتحہ نماز کے دوران رک رک کر سکون سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور قرآن پڑھنے کا حق ادا کرے۔ اب جب آواز بلند ہوگی امام کی آمین کے لیے تو اس کے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہوں گے وہ دل میں یعنی آہستہ سی آواز میں آمین کہیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی دوسری سورت یعنی قرآن کی چند آیات سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا دینی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سورت یا کوئی چند آیات پڑھ لینی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ہمیں چھوٹی صورتوں کا انتخاب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں یعنی کہ ہم امام ہیں تو ہمارے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان کو کسی قسم کی مشکل نہ پیش آئے۔ چند بزرگ حضرات زیادہ دیر تک چونکے کھڑے نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ایک دین ہے جو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے آیا ہے، خواہ وہ بچہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ تندرست ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اسلام نے ہمیشہ اس کے لیے آسانیاں ہی پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زیادہ بڑی صورتیں اور آیات پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی ان سے روکا۔ ایک موقع پر جب ایک صحابی نے نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد لمبی صورت کا انتخاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور یہ حکم دیا کہ نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورتوں کی تلاوت کی جائے۔ لہٰذا ہمیں نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد بجائے کہ ہم کوئی بڑی صورت کو شروع کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم چند آیات یا کسی چھوٹی صورت کو شروع کریں اور اس کی تلاوت کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی کہ قرآن کو سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے، بلکہ 30 سپاروں میں سے انسان کوئی بھی جز اٹھا کر کوئی بھی آیات منتخب کر کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کا یہ فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی صورت یا چند آیات کا ملانا بھی لازمی قرار دیا گیا۔